أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قربا فشهد النجوى وبعد فلا يرى والصلاة والسلام على من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى وآله الأئمة الهدى والمصابيح الدجى. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى ويخشى السدرة ما يخشى وما زاغ البصر وما طغى ورأى من آيات ربه الكبرى. صلوات. سیرت پیغمبر اسلام کے سلسلے کی موجودہ سال کی تقریر نمبر 17 مجموعی اعتبار سے 43ویں تقریر اور معراج کے سفر کے سلسلے کی چوتھی گفتگو. اتفاق سے ہماری آج کی یہ گفتگو چند متواتر اہم تاریخوں کے درمیان واقع ہو رہی ہے. پہلی شعبان شہزادی زینب کی ولادت کی شب، تیسری شعبان امام مظلوم کی ولادت کا دن، چوتھی شعبان بعض روایات کے مطابق جناب عباس کی ولادت کا دن، اور پانچویں شعبان ہمارے چوتھے امام کی ولادت کا دن. اتنی ساری مخصوصیاں جمع ہونے کی وجہ سے غالباً 43ویں تقریر میں یہ شاید پہلا یا دوسرا موقع ہو کہ آپ کو اتنی تاخیر برداشت کرنا پڑی. لیکن اگر اعلان بر وقت ہو گیا تھا تو اس اعتبار سے 5 یا 6 منٹ کی تاخیر ہوئی. وہ صاحبان ایمان کے جن کے کانوں تک نیا اعلان نہیں پہنچا اور وہ اس کا وقت وہی 9:05 سمجھ رہے تھے، ان کو تقریباً 15 سے 17 منٹ کی زحمت ہوئی. اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن ان تمام تاریخوں کی اہمیت کی وجہ سے آپ جانتے ہوں گے کہ میری مصروفیات بھی کتنی زیادہ ہیں. آج کی تقریر اسی وجہ سے مختصر رہے گی. مختصر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو موضوع ہے اس کو بالکل ہی نامکمل چھوڑ دیا جائے. تقریباً 1 گھنٹے تو ہماری گفتگو ہوگی جو اصل میں اس تقریر کا وقت ہے. لیکن گزشتہ 3-4 ہفتوں سے جو 1.5 گھنٹے کی بات ہو رہی تھی وہ آج نہیں ہو پائے گی. سفر معراج میں پیغمبر اسلام اب اس منزل کے قریب پہنچ رہے ہیں جس کا تذکرہ سورہ نجم کی ان آیتوں میں کیا گیا جن کی تلاوت سے معراج کی اس چوتھی گفتگو کا آغاز ہوا. ارشاد ہو رہا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نُزْلَةً أُخْرَى، ہمارے حبیب نے ایک مرتبہ اور جبرائیل کو دیکھا. ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اور اس کے بعد ہمارا حبیب اتنا قریب آیا کہ 2 کمانوں یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. اور یہ واقعہ کہاں پیش آ رہا ہے؟ عند سدرۃ المنتہی، اس مقام پر کہ جو فرشتے کی آخری حد ہے سدرۃ المنتہی، عندہا جنت الماوا، اسی کے قریب وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنت ہے. وَيَخْشَى السِّدْرَةَ مَا يَخْشَى، اور جب ہمارا حبیب اس منزل پہ پہنچا تو نور الہی کی تجلیوں اور بارش سے سدرہ چکچون ہو رہا تھا. لیکن وما زاغ البصر وما طغى، ہمارے حبیب کی آنکھیں نہ تو خیرہ ہوئی نہ آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی. وَلَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، اور ہمارے حبیب نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا. یہ اس سفر کی تقریباً آخری منزل ہے. ہمارا بیان ابھی اس منزل تک نہیں پہنچا، لیکن آج کی تقریر کے اختتام تک یقیناً سدرۃ المنتہی کی منزل کا بیان ہو جائے گا. ابھی تو ہماری گفتگو ہے کہ پروردگار اپنے بندے کو
رات کی تاریکی میں مسجد الحرام سے لے کے چلا، دنیا کا سفر طے کرتے ہوئے آسمان اول میں پیغمبر اسلام داخل ہوئے، آسمان اول کے سفر کو طے کرتے ہوئے آسمان دوم کی جانب پیغمبر جا رہے ہیں، اور یہ آسمان دوم وہ مقام ہے کہ اس سے کچھ پہلے وہ عالم برزخ ہے کہ جس میں گناہگاروں کو ان کے گناہ کی سزا ملتی ہے۔ یہاں پر ابتدائی میں 2-3 باتوں کی وضاحت اور کر دی جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ معراج کی روایت کو دیکھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو 7 آسمانوں کی ترتیب حدیثوں میں بیان کی گئی ہے تو یہ 7 آسمان 2 حصوں میں تقسیم ہیں۔ پہلا، دوسرا اور تیسرا آسمان ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں، پھر تیسرے اور چوتھے آسمان کے درمیان نہ صرف یہ کہ فاصلہ بہت زیادہ ہے بلکہ رکاوٹیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ پہلے آسمان سے تیسرے آسمان تک راستہ نسبتاً آسان ہے، تیسرے آسمان اور چوتھے آسمان کے درمیان پھر بہت ساری رکاوٹیں، یعنی اس طرح دنیا سے پہلے آسمان میں داخل ہونا مشکل ہے، مگر پہلے آسمان میں داخل ہو گئے تو دوسرا اور تیسرا آسمان اتنا مشکل مرحلہ نہیں۔ اسی طرح سے تیسرے آسمان سے گزرنے کے بعد چوتھے آسمان میں داخل ہونا بھی خاصا مشکل مرحلہ۔ روایتوں کی تفصیل کو دیکھنے کے بعد یہی اندازہ ہوتا کہ جو 3 سخت ترین مرحلے آئے اس سفر میں وہ یہی تھے۔ پہلا مرحلہ دنیا کو چھوڑ کے پہلے آسمان میں داخل ہونا، دوسرا مرحلہ تیسرے آسمان کو عبور کر کے چوتھے آسمان میں داخل ہونا، اور اس کے بعد آخری مرحلہ 7ویں آسمان سے آگے بڑھنا جہاں پہ جبرائیل بھی ساتھ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو تیسرے اور چوتھے آسمان کے بیچ میں رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں، اور شاید یہی سبب ہے اس روایت کا جو سیرت پیغمبر اسلام کی بالکل ابتدائی تقاریر میں آئی تھی، اور آپ ویسے بھی مجالس میں اس کو اکثر سنتے ہیں کہ پہلے شیطان کو 7 آسمانوں تک جانے کی اجازت تھی، اگرچہ نکالا جا چکا تھا، رجیم ہو چکا تھا، مردود ہو چکا تھا، مگر 7 آسمانوں تک جا سکتا تھا۔ جناب عیسیٰ کی ولادت کے بعد تیسرے اور چوتھے آسمان کے درمیان تک پہنچنے کی اجازت ہے، چوتھے آسمان میں داخل نہیں ہو سکتا، اور پھر رسول کی ولادت کے بعد تو پہلے آسمان میں بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس روایت سے بھی یہ پتہ چلتا کہ تیسرے اور چوتھے آسمان کے درمیان کوئی ایسا علاقہ ہے کہ جہاں سے حالات ایک دم بدلتے ہیں، اور یہی کچھ چیزیں آج کی سفر معراج کی تفصیلات میں آپ سماعت فرمائیں گے۔ ایک اور چیز جس کا تذکرہ کرنا ضروری وہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام جب ایک ایک آسمان کو طے کرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں تو ہر آسمان میں پیغمبر کو ان فرشتوں کا گروہ ملا جن کا نام ہے ملائکۃ الخاشعین، جو پچھلی تقریر کے سب سے آخری جز میں آیا کہ جب پیغمبر نے گنہگاروں کو دیکھا اور آگے بڑھے اور وہ فرشتہ نظر آیا جو آدھا آگ کا اور آدھا برف کا بنا ہوا تھا، اور اس کے بھی آگے پیغمبر بڑھے تو کچھ ایسے فرشتے نظر آئے کہ جو مسلسل رو رہے ہیں اور عبادت میں مشغول ہیں، اور جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے رسول جس دن سے یہ پیدا ہوئے ہیں ان کی یہی حالت ہے، جو رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے تو سجدے میں ہے، جو قیام میں ہے تو قیام میں ہے، جس کے ہاتھ قنوت کے لیے بلند ہے اس کے ہاتھ بلند ہے۔ ہزاروں اور لاکھوں سال سے ان کی یہی حالت ہے، اور فقط اور فقط اپنے پیدائش کے بعد پہلی مرتبہ پیغمبر کو دیکھ کے وہ اپنی عبادت کو روک کے باتیں کر رہے تھے، پیغمبر سے گفتگو کر رہے تھے۔ یہ جو ملائکہ ہے جن کا نام ہی ملائکۃ الخاشعین ہے، خشوع کرنے والے، خضوع کرنے والے، انتہائی توجہ سے عبادت انجام دینے والے، یہ ملائکہ پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے ہر آسمان میں پیغمبر اسلام کو ملے۔ یہ ایک ایک گروہ 7 آسمانوں پر تھا، تو بار بار اب ان کا تذکرہ نہیں آئے گا، لیکن روایت میں یہ ہے کہ یہ ہر آسمان پر تھے، اور جب پیغمبر سے ملاقات ہوتی تھی تو پیغمبر کو اور پیغمبر کی امت کو خیر اور بھلائی اور نیکی کی خوشخبری دیتے تھے۔ دوسری چیز یہ کہ پیغمبر اسلام جس آسمان میں داخل ہوتے ہیں، یہ تفصیل آ گئی تھی 2 ہفتے پہلے، دروازہ بند ہوتا تھا، پیغمبر کا نام سن کے پہلا سوال یہ ہوتا تھا کہ اچھا کیا وہ مبعوث ہو گئے ہیں؟ اور جب جبرائیل تصدیق کرتے تھے تو خوشی کے عالم میں فرشتے دروازہ کھول کے پیغمبر کا استقبال کرتے تھے۔ تو پیغمبر یہ فرماتے کہ ہر دروازے پر، یعنی 7 کے 7 آسمانوں کے دروازوں پر میں نے کلمہ اسی طرح دیکھا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
علی ابن ابی طالب امیر المومنین. جنت کے دروازوں پر تو آپ سنتے ہیں علماء سے، مگر معراج کے سفر میں 7 آسمانوں کے دروازے پہ پیغمبر رکے بھی تھے کیونکہ دروازہ بند ہوتا تھا، اور اس دوران پیغمبر دیکھتے تھے کہ ہر دروازے کے اوپر یہ تختی لگی ہوئی ہے 7 کے 7 آسمانوں پر. تیسری چیز یہ کہ پیغمبر اسلام 7 کے 7 آسمانوں پر ایک ایک محل دیکھا تھا، اور تھوڑی تبدیلی کے ساتھ پہلے آسمان پر پیغمبر اسلام نے جو محل دیکھا وہ چاندی کا بنا ہوا تھا، انتہائی خوبصورت، لیکن اس کے سامنے 2 فرشتے پہرے دار یا چوکیدار کی حیثیت سے کھڑے تھے. جب ان سے سوال کیا کہ یہ کس کا محل ہے، کہا بنی ہاشم کے ایک نوجوان کا. دوسرے آسمان پر بالکل اسی انداز کا ایک محل بنا، مگر یہ چاندی کا نہیں سونے کا ہے، لیکن یہاں بھی 2 فرشتے پہرا دے رہے ہیں، اور جب سوال ہوتا ہے تو ان کا جواب بھی یہی. تیسرے آسمان پر بھی بالکل ویسا ہی ایک محل بنا ہوا، فرشتے وہاں پر بھی ہیں، سوال کا جواب وہی دیتے ہیں، مگر یہ محل چاندی اور سونے کا نہیں بلکہ یاقوت سرخ کا ہے، سرخ رنگ کے یاقوت کا. چوتھے آسمان پر بھی بالکل ایسا ہی محل بنا ہوا، مگر یہ سفید موتیوں کا ہے. 5ویں آسمان پر بھی بالکل ایسا ہی محل بنا، مگر یہ زرد موتیوں کا ہے. 6ٹھے آسمان پر بھی بالکل ایسا ہی محل بنا، اور یہ سبز موتیوں کا ہے. اور 7ویں آسمان پر بھی بالکل ایسا ہی محل بنا، مگر یہ دنیا کی کسی دھات کا نہیں، نہ جواہرات کا، نہ موتیوں کا، نہ چاندی کا، نہ سونے کا، نہ یاقوت کا، بلکہ یہ عرش الہی کے نور سے بنا ہوا 7واں محل ہے. وہاں پہ جب سوال کیا گیا تو پیغمبر کو پتا چلا، لیکن وہ آخری آسمان کے حالات میں میں بیان کروں گا. روایت کا اتنا حصہ چونکہ بار بار دہرایا جائے تو اتنا فائدہ نہیں ہوگا، وقت کم، اس لیے ابتدا میں نے یہ چیز بھی واضح کر دی کہ ہر آسمان پر پیغمبر کو ایک خوبصورت محل ملا، 2 فرشتے پہرا دیتے ہوئے ملے. اس سوال کے جواب میں کہ یہ محل ہے کس کا، ہر جگہ یہی جواب ملا کہ یہ بنی ہاشم کے ایک نوجوان کا محل ہے. اور چوتھی چیز جو اس تمام مناسبت سے ہٹ کے آ رہی کہ پیغمبر اسلام یہ فرماتے کہ ہر آسمان پر ملنے والے فرشتوں نے مجھے ایک چیز کی نصیحت کی، وصیت کی. یہ لفظ نصیحت پیغمبر کے لیے تو نہیں، امت پیغمبر کے لیے ہے کہ اللہ کے حبیب آپ جا کے اپنی امت کو یہ پیغام پہنچا دیجیے گا کہ وہ فسد سے غافل نہ ہو. وہ جو حجامت کرائی جاتی ہے، وہ جو پچھنے لگائے جاتے ہیں، وہ جو گندا خون سال میں 1 یا 2 مرتبہ نکالا جاتا، جس کے لیے آپ کو جنتریوں میں اکثر آدمی امام کی روایت ملے گی کہ اس مہینے میں یہ عمل اچھا ہے، اس مہینے میں یہ عمل نقصان دہ. وہ ایک عمل جسے فسد کھلوانا بھی کہتے ہیں، حجامت کروانا بھی کہتے ہیں، پچھنے لگانا بھی کہتے ہیں، جس میں رگ سے گندا خون نکالا جاتا. تو خیر یہ روایت کی میں نے بار بار اس کی تکرار کرنا کچھ اچھا نہ سمجھا. پہلے آسمان سے لے کے 7ویں آسمان تک 7 کے 7 آسمانوں کے فرشتوں نے پیغمبر سے اس کا تذکرہ ضرور کیا. اور 5ویں اور آخری بات جو 7 آسمانوں میں دہرائی گئی وہ تو بہت مشہور ہے، آپ اکثر مجالس میں سنتے ہیں کہ پیغمبر کس آسمان پر سے گزرے. ملائکہ نے علی کے بارے میں سوال ضرور کیا، البتہ 4تھے آسمان سے انداز سوال ذرا بدل گیا، وہ آج آپ سنیں گے. تو خیر ان 5 ان باتوں کے بعد جو 7 کے 7 آسمانوں میں پیش آئیں، یہ جو 5 باتیں جو 7 آسمانوں میں پیش آ رہی، ان کو ذہن میں محفوظ رکھتے ہوئے آئیے اس منزل سے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے جہاں پچھلی تقریر میں بات پہنچی. اور چونکہ مستقل آنے والا مجمع تو میں تمہید کی آج کوئی ضرورت محسوس نہیں کر رہا ہوں. پیغمبر اسلام پہلے آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان عالم برزخ کے واقعات کا مشاہدہ کرتے ہوئے آخر میں ان فرشتوں سے ملتے ہوئے کہ جن کا نام ملائکۃ الخاشعین ہے، یعنی خضوع اور خشوع کرنے والے فرشتے دوسرے آسمان کی جانب تشریف لے جا رہے ہیں. اس پہلے آسمان سے ایک روایت یہ بھی کہ پیغمبر اسلام کو مسلسل برکت دی گئی، مسلسل برکت دی گئی. اس کے بعد دوسرا آسمان قریب آیا. اب ایک روایت میں اور ابھی بیان کر دوں، یہ تفصیل کے ساتھ تو آئندہ تقریر میں آئے گی، کیونکہ اسی معراج کے سفر میں پیغمبر کو وضو کا پورا طریقہ، نماز کا پورا طریقہ، پھر نماز زور سے کیوں پڑھی جاتی ہے، آہستہ کیوں پڑھی جاتی ہے، اس کی پوری تفصیل بتائی گئی. لیکن وہ چونکہ سدرۃ المنتہا کے آگے کی بات ہے تو ترتیب کے اعتبار سے اگلی تقریر میں، آئندہ منگل کی تقریر میں اس کا تذکرہ ہوگا. مگر ابھی سے ایک بات بتا دی جائے کہ جس طرح یہ 5 چیزیں آپ نے سنی کہ پیغمبر کو ہر جگہ کلمہ نظر آیا، پیغمبر کو ہر جگہ ایک محل نظر آیا،
پیغمبر کو ہر جگہ ملائکہ خاشعین نظر آئے، پیغمبر کو ہر جگہ ملائکہ نے علی کے بارے میں پوچھا، اور ہر جگہ حجامت یا فسد کے بارے میں ملائکہ نے سوال کیا۔ اسی طرح چھٹی چیز بھی ہر آسمان پر رہی، وہ میں اس لیے آج نہیں بتا رہا ہوں کہ اس کا اختتام ہوتا ہے سدرۃ المنتہا پر، جو میرا آئندہ موضوع وہ یہ کہ جو اذان ہم دیتے ہیں، پہلے آسمان سے جبرائیل نے یہ اذان دینا شروع کر دی، مگر ٹکڑے ٹکڑے کر کے، پہلے آسمان پر ایک ٹکڑا، دوسرے پر ایک ٹکڑا، تیسرے پر ایک ٹکڑا، چوتھے پہ ایک ٹکڑا، یہاں تک کہ 7ویں آسمان پر قد قامت الصلاۃ اور سدرۃ المنتہا پہ نماز۔ اب وہ تفصیل بعد میں آئے گی، یہ چیز اس لیے میں نے بتائی کہ آج کی تقریر کے آخر میں قد قامت الصلاۃ کی تھوڑی تشریح کرنا پڑے گی۔ تو خیر یہ چھٹی چیز بھی ذہن میں محفوظ کر لی جائے کہ اذان بھی شروع ہو گئی ہے، مگر ہر آسمان پہ اذان کا ایک ٹکڑا جبرائیل بآواز بلند اذان دیتے ہوئے دہراتے ہیں۔ اب دوسرا آسمان قریب آ رہا، پہلے آسمان میں مسلسل پیغمبر کو برکت پروردگار کی طرف سے دعائیں برکت ملتی رہی۔ دوسرا آسمان آیا، دوسرا آسمان بھی بند تھا، اسی انداز سے کھولا گیا جس کی تفصیل پہلے آ گئی، اور پیغمبر دوسرے آسمان میں داخل ہوئے۔ دوسرے آسمان کا سفر خاصا مختصر ہے، یہاں زیادہ تفصیلات نہیں، بس پیغمبر اسلام کی ملاقات دو ایسی شخصیتوں سے ہوئی جو ایک دوسرے کے بہت زیادہ مشابہ تھے، بالکل جیسے جڑواں بھائی ہوتے، اتنی شباہت تھی ان دونوں میں ایک دوسرے کی، اور دونوں نے پیغمبر کو دیکھ کے کہا کہ ہم آپ کے استقبال کے لیے انتظار کر رہے تھے، مشدہ اور بشارت ہو آپ کے لیے، اے آخری رسول اور اللہ کے حبیب۔ جبرائیل سے پوچھا گیا کہ یہ دو فرشتے، یہ دو شخصیتیں کون ہیں؟ جبرائیل نے کہا کہ ان میں سے ایک حضرت یحییٰ ہے اور ایک حضرت عیسیٰ ہے۔ حضرت یحییٰ وہ نبی کہ جنہیں اس طوائف کے کہنے میں آ کر اس زمانے کے ظالم بادشاہ نے شہید کروایا تھا، اور اس کے بعد پروردگار نے حضرت یحییٰ کے خون ناحق کے بدلے میں دنیاوی طور پر اس قوم کے 70,000 افراد کا قتل عام کروایا تھا، یہ عذاب دنیاوی ان پہ آیا تھا۔ اور دوسرے حضرت عیسیٰ جو آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے، مگر آسمان دوم پر ہیں، دوسرے آسمان پر۔ یہاں پیغمبر اسلام کو کچھ فرائض و واجبات کی تعلیم دی گئی، کچھ واجبات بتائے گئے جو انشاءاللہ آخری تقریر میں اور تفصیل سے آپ کے سامنے آئیں گے۔ یہ دوسرے آسمان کی کیفیت۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام تیسرے آسمان کی جانب تشریف لے جا رہے ہیں، تو دوسرے آسمان پر یحییٰ سے ملاقات، جناب عیسیٰ سے ملاقات، دوسرے آسمان پر فرائض کی تعلیمات اور سونے کا بنا ہوا محل، جس کی تفصیل آتی۔ پیغمبر اسلام اب تیسرے آسمان پہ تشریف لاتے ہیں۔ تیسرے آسمان پر جب اللہ کے رسول پہنچے تو یہاں پہ پیغمبر کی ملاقات اس شخصیت سے ہوئی کہ جس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی مانند چمک رہا تھا، اور آج تک دنیا میں ان سے زیادہ حسین شخصیت نظر نہیں آئی ماں سوائے گروہ معصومین کے۔ یہ اتنی مشہور شخصیت کہ ہر شخص اتنا تذکرہ سنتے ہی سمجھ جائے گا کہ یہ جناب یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف تھے جو تیسرے آسمان پر موجود ہیں۔ انہوں نے بھی پیغمبر کا استقبال کیا، پیغمبر کو بشارت و خوشخبری دی، اور یہاں پر بھی پیغمبر ایک کو وہ محل نظر آیا یعقوب کا، اور دوسرے وہی ملائکہ خاشعین نظر آئے۔ یہ تیسرے آسمان کی کیفیت تھی۔ البتہ تیسرے آسمان پہ براق کو روک دیا گیا، یہاں سے آگے براق بھی نہیں جا رہا، براق کو روک دیا گیا، اور نور کی بنی ہوئی ایک محمل، نور کی بنی ہوئی ایک سواری لائی گئی، جس کے بارے میں معصوم کی روایت یہ جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں اس کا زیادہ حصہ اس مشہور حدیث کے اوپر مشتمل ہے جسے محمد ابن یعقوب کلینی نے اصول کافی میں ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ زیادہ تر حصہ وہی ہے، اور جہاں پہ کسی اور معصوم کی حدیث آئے گی میں تذکرہ کروں گا، ورنہ یہی چھٹے امام کے بتائے ہوئے حالات کہ نور کی محمل لائی گئی۔ معصوم فرما رہے ہیں کہ نور کی یہ محمل 40 مختلف نوروں سے بنائی گئی تھی، جن میں سے ایک سرخ نور تھا۔ پھر معصوم نے کہا دنیا میں جتنی بھی سرخی نظر آتی وہ پروردگار نے اسی نور سے بنائی۔ ایک زرد نور تھا، دنیا میں جتنی بھی زرد چیزیں نظر آتی پروردگار نے اس نور سے بنائی۔ ایک سبز نور تھا، ایک سفید نور تھا، اور اس کے علاوہ 36 اور قسم کے نور تھے۔ یہ سارے نور عرش الہی میں پائے جاتے ہیں۔ عرش الہی کے ان نوروں 40 مختلف نور کی مدد سے ایک محفل بنائی گئی پیغمبر اسلام کے لیے، جس پر سونے اور چاندی کے پردے لٹک رہے ہیں۔ اور اب پیغمبر اسلام سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ براق سے اتر کے نور کی سواری پہ سوار ہو جائیے۔ دیکھیے تیسرے اور چوتھے آسمان کے درمیان پیغمبر ہیں،
چوتھا آسمان اتنا دور ہے اور وہاں سے ایک نیا علاقہ شروع ہوتا کہ براق بھی آگے نہیں بڑھ رہا. اب نور کی سواری پہ پیغمبر اسلام تشریف رکھتے اور یہ نور کی سواری بلند ہوتی ہے، بلند ہوتے ہوتے چوتھے آسمان میں داخل ہوتی. البتہ وہاں بھی منظر یہی جس طرح براق کے ساتھ ہوا کہ چوتھے آسمان کے دروازے پہ سواری کو روکا گیا. فرشتے بڑی شدت سے منتظر تھے پیغمبر کے. ایک مرتبہ جیسے ہی پتا چلا کہ رسول آئے ہیں اور مبعوث ہو چکے ہیں، بعثت ہو چکی ہے رسول کی، بے چینی اور بے تابی سے چوتھے آسمان کا دروازہ کھولا گیا اور سارے فرشتے پیغمبر کے چاروں طرف جمع ہو گئے. فرشتوں کی بے چینی اور بے تابی بتا رہی کہ یہ پیغمبر سے کوئی سوال کرنا چاہتے. اچھا، سوال وہی جو ہر آسمان کے فرشتے نے کیا، مگر پہلے 3 آسمان جو کہ دنیا سے بہت قریب ہیں، اس لیے ان کے فرشتوں کے لیے اتنا مسئلہ نہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو سوال جو ہر آسمان میں کیا گیا، مگر چوتھے، 5ویں، 6ٹھے اور 7ویں آسمان پہ جو فرشتے ہیں وہ بہت زیادہ بے چین، اس لیے کہ وہ دنیا سے بہت دور رہتے ہیں، ان کو موقع بھی نہیں ملتا دنیا میں آنے کا. پہلے 3 آسمان میں زیادہ تر وہ فرشتے جن کے ذمے دنیا کے کام، خدا نے ان کو رکھا ہی دنیا کے قریب ہے، تو وہ تو اکثر دنیا میں آتے جاتے رہتے ہیں. چوتھے آسمان سے اب وہ مقام شروع ہو گیا جو بہت ہی دور مقام ہے اس کائنات کا، وہاں کے فرشتوں کو دنیا میں آنے کا موقع بھی کم ملتا. یہ تفصیل میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے یہ پتا چلے گا کہ فرشتے سب برابر ہیں، مگر تیسرے آسمان کے فرشتے اتنے بے چین کیوں نہ تھے جتنے بے چین چوتھے اور 5ویں آسمان کے فرشتے. خیر، فرشتے جمع ہو گئے، بہت بے چین بھی ہے پیغمبر سے کوئی بات کرنے کے لیے، مگر ابھی خاموش ہے، اس لیے کہ چوتھے آسمان پر بھی سنت خدا کے مطابق ایک نبی، اور نبی سے پہلے فرشتے پیغمبر سے بات نہیں کر سکتے. اب ایک نبی آگے تشریف لاتے ہیں. یہ نبی وہ ہیں کہ جن کی آنکھیں انتہائی نمایاں اور ان کا لقب حضرت ادریس ہے. قرآن کریم نے سورہ مریم حضرت ادریس کے بارے میں ایک تذکرہ اور کیا، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ادریس کو ایک بہت ہی بلند مقام تک پہنچا دیا. یہ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس، قرآن کہہ رہا ہے بہت ہی بلند مقام پہ پہنچایا. یہ آیہ قرآنی بھی تائید کر رہی کہ چوتھے آسمان سے وہ مقام شروع ہو جاتا کہ جس کا دنیا اور تینوں آسمانوں سے کوئی تعلق نہیں. تعلق تو ہے مگر بے انتہا فاصلہ، گویا چوتھے آسمانوں سے کائنات کی سرحد شروع ہو جاتی. جناب ادریس نے پیغمبر اسلام کا استقبال کیا، پیغمبر اسلام سے گفتگو کی. جناب ادریس وہ ہے کہ جو حضرت نوح سے بھی پہلے کے نبی، اور بعض روایتوں میں یہ کہ جناب ادریس کا ایک وعدہ تھا خدا سے، یا یہ کہیے خدا کا ایک وعدہ تھا. جناب ادریس نے ایک وعدہ لیا تھا، کیونکہ جناب ادریس سب سے زیادہ زحمتیں انہوں نے اٹھائی ہیں شروع زمانے میں. حضرت آدم کے زمانے میں تو تبلیغ کوئی مسئلہ نہیں تھا، پہلے نبی جن کو زحمتیں ہوئی وہ ادریس تھے. ایک وعدہ لیا تھا کہ جب تک کہ میں نہ چاہوں ملک الموت میری روح کو قبض نہ کرے. تو دنیا میں جب تک کہ ادریس رہے ملک الموت ان کی روح قبض نہ کر سکا. ایک مرتبہ آسمانوں کے سیر کو دل چاہا، چوتھے آسمان تک پہنچے تو وہاں کی نعمتوں کو، وہاں کے آرام کو دیکھ کے ایک مرتبہ بے چین ہو گئے. پروردگارہ یہ ساری نعمتیں مجھے کب ملیں گی؟ کہا اس وقت ملیں گی کہ جب تم اس دنیا میں آنے کو تیار ہو جاؤ. کہا پروردگارہ بس میری روح کو قبض کر لے. ہم تو موت سے ڈرتے اور گھبراتے ہیں، لیکن جب یہ پتا ہو کہ مرنے کے بعد کیا ملنے والا، اعمال اگر نیک، تو ایک مرتبہ وہ ادریس جنہوں نے زندگی میں کبھی موت کی خواہش ظاہر نہیں کی، چوتھے آسمان پہ تڑپ کے کہا پروردگارہ بس مجھے موت دے دے تاکہ میں ان تمام نعمتوں کو حاصل کر سکوں. اور وہاں ملک الموت نے حضرت ادریس کی روح کو قبض کیا، اور حضرت ادریس وہیں پہ موجود ہیں دوسری زندگی میں، موت کے بعد کی زندگی میں. ان سے تو ملاقات ہوئی پیغمبر کی. پھر حضرت ادریس پیغمبر کو لے کے چلے چوتھے آسمان کو دکھانے کے لیے. چوتھا آسمان بھی انتہائی تفصیلی مقام ہے، بہت بڑا مقام. یہاں پہ پہلے تو پیغمبر کی نگاہ وہ چیز آ گئی جس کا تذکرہ دوسری تقریر میں گزر گیا. پیغمبر نے دیکھا کہ ایک انتہائی خوبصورت قبہ بنا ہوا، بالکل ایک شہر کی مانے ایک انتہائی خوبصورت قبہ بنا. پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ حضرت ادریس یا جناب جبرائیل وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ دنیا کا ایک شہر جس میں آپ کے اور آپ کے بھائی علی کے ماننے والے محبان اہل بیت جمع ہوں گے، اس کا نام قم ہوگا. محبت علی کی وجہ سے ان کو بے انتہا زحمتیں برداشت کرنا پڑے گا، یہاں تک کہ وہ وقت آئے گا کہ زمین میں سے پانی نکل آئے گا اور ان کی ساری زحمتیں ختم ہو جائیں گی. وہ روایت یہی چوتھے آسمان کی ہے. اب اس کے بعد وہ فرشتے جو پیغمبر کو گھیر کے کھڑے ہو گئے تھے طلب کے آگے بڑھتے اور سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول آپ کے بھائی علی کا کیا حال ہے؟ اب یہ چوتھے آسمان کے فرشتے جنہیں دنیا میں جانے کا موقع بہت کم ملتا،
بلکہ شاید کبھی نہ ملا، انتہائی بے چین ہے اور تڑپ رہے ہیں کہ آپ کے بھائی علی کی کیا کیفیت ہے۔ پیغمبر اسلام نے سوال کیا کہ کیا تم علی کو جانتے ہو؟ تو کہا کہ ہم، یعنی پیغمبر سے ان کا جواب یہ تھا، کچھ ایسا مفہوم ہے اگر جملہ تو یہ نہیں کہ اللہ کے رسول آپ نے بھی کیا سوال کر دیا۔ ہماری پیدائش کے فوراً بعد پروردگار نے ہم سے پہلا عہد جو لیا وہ اپنی وحدانیت کا، آپ کی رسالت کا اور آپ کے بھائی علی کے ولایت کا لیا، اور کوئی صبح و شام ایسی نہیں گزرتی کہ ہم علی پہ درود و سلام نہ بھیجتے ہوں۔ ہماری پیدائش کے وقت ہم سے یہ وعدہ لیا گیا۔ پیغمبر اسلام ان فرشتوں کے ساتھ کچھ آگے بڑھے تو وہ منظر دیکھا، یہ روایت کی مجالس میں پڑھی جاتی، لیکن میں ترتیب کے اندر ان روایتوں کو بیان کر رہا ہوں۔ یہ منظر دیکھا پیغمبر نے کہ جیسے علی چوتھے آسمان پر بیٹھے ہوئے، ایک مرتبہ جبرائیل سے سوال کیا کہ اے جبرائیل، کیا تیرا بھائی علی بھی آیا ہے معراج پر مجھ سے پہلے؟ جبرائیل نے کہا نہیں اللہ کے رسول، یہ علی نہیں، چوتھے آسمان کے فرشتوں کو انتہائی تمنا تھی کہ وہ دنیا والے، انہوں نے چوتھے آسمان کے فرشتوں نے خدا سے شکایت کی تھی کہ دنیا والے تو علی کے چہرے کی زیارت کر لیتے، خداوندہ تو نے ہمیں اس عبادت سے کیوں محروم رکھا؟ تو پروردگار نے ایک فرشتہ علی کی شکل پر پیدا کیا تاکہ چوتھے آسمان کے جس فرشتے علی کی زیارت کی تمنا ہو وہ یہاں آ کے اس ثواب کو حاصل کر لے۔ اب یہ روایت، اس کے بعد 5ویں آسمان پر بھی ایک روایت ہے، دونوں کو ملا کے ایک نتیجہ اور نکلتا کہ اگر کبھی اصل تک پہنچنا ممکن نہ ہو تو نقل کی زیارت کو بھی پروردگار نہ صرف یہ کہ قبول کرتا ہے بلکہ ثواب و اجر کے ساتھ قبول کرتا۔ پیغمبر اسلام نے چوتھے آسمان پر اس منظر کو دیکھا، جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول اب ہم کو 5ویں آسمان پہ جانا۔ 5ویں آسمان کی جانب یہ سواری بڑھی، معصوم کہہ رہے ہیں کہ جب چوتھے آسمان سے یہ سواری چلی تو 40 نور کے اندر 40 مزید نور بڑھا دیے گئے اور سونے اور چاندی کے پردے بڑھا دیے گئے، یہاں تک کہ 5ویں آسمان میں ایک مرتبہ یہ سواری داخل ہو جاتی۔ 5ویں آسمان میں بھی وہی کیفیت کہ فرشتے انتہائی بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں گویا پیغمبر اسلام کا، سواری کو گھیر کے کھڑے تو ہو گئے مگر یہاں بھی نبی موجود ہیں، ان سے پہلے کیسے جسارت کریں، اور یہاں پہ وہ نبی تھے جن کا نام جناب دانیال ہے، جنہیں پروردگار عالم نے خواب کی تعبیر، کوئی بھی چیزیں معلوم کرنے کی تعبیر، جانوروں سے بچنے کا علم، یہ 4-5 مخصوص علم دیے تھے جناب دانیال کو۔ جناب دانیال جو ویسے تو ہر نبی علم کے اندر اور عقل میں کامل ہوتا، مگر جناب دانیال کی علم، حکمت اور دانائی زیادہ مشہور، وہ انتظار کر رہے ہیں پیغمبر اسلام کا، پیغمبر اسلام کا استقبال کرتے ہیں جناب دانیال۔ یہ وہی نبی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ کا تذکرہ آپ نے سنا، حضرت یحییٰ کی شہادت کے بعد جہاں پہ ان کا لاشا ڈالا گیا وہاں زمین سے خون نکلا، اتنا خون نکلا کہ بنی اسرائیل جن کے درمیان یہ واقعہ پیش آیا وہ گھبرا گئے، انہوں نے لا کے مٹی ڈالی تو خون اور بلند ہوا، اور مٹی ڈالی خون اور بلند ہوا، یہاں تک کہ بس یہ سلسلہ جاری ہو گیا کہ وہ مٹی ڈالتے جاتے ہیں اور شہید کا خون ناحق بلند ہوتا چلا جاتا، یہاں تک کہ بخت نصر نام کے ایک ظالم کو اتنی طاقت مل گئی کہ اس نے حملہ کیا اس شہر پر، اس شہر کی 70,000 کی آبادی، ساری آبادی کو قتل کروایا اور ان کا لاشا اسی ٹیلے پہ پھینکا، خون جناب یحییٰ کا خون جاری رہا، آخر میں ایک انتہائی بوڑھی عورت کو لایا گیا جس کے بارے میں روایت ہے کہ یہ وہ طوائف تھی جس کے کہنے پر اس زمانے کے بادشاہ نے یحییٰ کو شہید کیا، جب اس کی گردن کاٹ کے اس کا لاشا وہاں پھینکا گیا تو جناب یحییٰ کا ابلتا ہوا خون کئی سالوں کے بعد آخر ختم ہو گیا، اور اسی موقع پر جناب دانیال نبی کی نبوت کا زمانہ تھا، وقت نصر کے مظالم بڑھے، دانیال نے نصیحت کی تو وقت نصر نے غصے میں آ کر ان کو ایک کنویں میں پھینک دیا جس کے اندر پہلے بھوکے اور خونخوار شیر ڈالے گئے تھے، مگر جناب دانیال وہاں پہنچے تو اللہ کا ایک بزرگ، اللہ کا ایک نبی، چنانچہ سارے شیر اس کے موتی ہو گئے، اور حالت یہ کہ شیر اور شیرنیاں کنویں کی مٹی کھاتے تھے اور جو شیرنی کا دودھ تھا وہ جناب دانیال کے غذا بنتا تھا۔ اسی لیے میرے مولا نے کہا کہ اگر کبھی کوئی انسان جنگل میں، ویرانے میں، شہر سے باہر جا رہا اور کوئی درندہ مل جائے تو اس کو دیکھ کے یہ دعا پڑھو کہ اعوذ برب دانیال، میں پناہ مانگتا ہوں اس پروردگار کی جو دانیال کا پروردگار اور اس کنویں کا پروردگار جس میں اس نے دانیال کو درندوں کے شر سے محفوظ کیا۔ مولا نے جو دعا بتائی ہے درندوں سے بچنے کی وہ بھی جناب دانیال کے نام سے ہے۔ تو خیر اس کی قربانیاں بھی بہت، زحمتیں بھی بہت، مقام بھی اتنا بلند کہ 5ویں آسمان پر یہ پیغمبر اسلام کا استقبال کر رہے ہیں۔ اب معصوم یہ کہتے ہیں کہ جناب دانیال پیغمبر کو لے کے چلے اور ایک مرتبہ اپنی جو حکومت، اگر یہ لفظ مناسب، اپنا جو علاقہ ہے 5ویں آسمان کا وہ دکھایا،
پیغمبر اسلام نے اس 5ویں آسمان پر تصویر رکھی دیکھی اور یہ تصویر علی کی تصویر تھی. پیغمبر نے دیکھا کہ یہاں پہ ایک تصویر موجود ہے. 4تھے آسمان پر ایک فرشتہ، 5ویں آسمان پر ایک تصویر. بہرحال اس روایت سے جو ہمارے یہاں، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ وہی چھٹے امام کی روایت، یہ 2 چیزیں ثابت ہو گئی کہ معصوم کی یاد منانے کے لیے زندہ کو بھی شبیہ بنایا جا سکتا ہے اور تصویر کو بھی شبیہ بنایا جا سکتا. 4تھے آسمان پر زندہ فرشتہ شبیہ تھا، 5ویں آسمان پر ایک تصویر شبیہ تھی. یہ تصویر رکھی ہوئی. پیغمبر سوال کرتے ہیں جناب دانیال سے یا جبرائیل سے. اب ان روایتوں میں یہاں خاموشی کہ کس سے سوال کیا جا رہا کہ یہ تصویر میرے بھائی علی کی تصویر یہاں کیسے آ گئی. تو کہا کہ 5ویں آسمان کے فرشتے بھی بہت بے چین تھے کہ دنیا والے تو علی کی زیارت کر لیتے، پروردگار ہمیں بھی زیارت علی کا ثواب عطا فرما. تو پروردگار نے اس تصویر کو یہاں پہ رکھا. اور معصوم اس موقع پر ایک اور بات کہہ رہے ہیں. دیکھیے کہ روایت تو چھٹے امام کی. معصوم فرما رہے ہیں کہ جب ہمارے جب پیغمبر اسلام معراج پر گئے تھے تو وہاں ایک تصویر تھی، لیکن اب وہاں پہ 2 تصویریں. اور معصوم نے تفصیل بتائی کہ یہ جو تصویر تھی جو پیغمبر نے جب معراج کا سفر کیا تو علی کی تصویر تھی. یہاں تک 19 رمضان کو جب ابن ملجم نے ضربت لگائی تو اس تصویر میں بھی ضربت لگ گئی اور ملائکہ ایک مرتبہ چونک اٹھے. ایک مرتبہ ملائکہ میں صف ماتم بھی تھے، پروردگارا یہ کیا ہوا. اور جب پتا چلا تو ملائکہ نے ابن ملجم کو لعنت کی. اور معصوم کہہ رہے کہ آپ ملائکہ کی عبادت، خدا کی تسبیح و تقدیس اور آل محمد کے درود کے ساتھ دشمنان اہل بیت کا لعنت اور لعنت ایک جز بن گئی. کربلا کے واقعے کے بعد، امام حسین کی شہادت کے بعد پھر ایک دوسری تصویر پروردگار عالم نے 5ویں آسمان پہ بنائی. علی کی تصویر کے پہلو میں حسین کی تصویر بھی وہاں موجود ہے. اور وہ ملائکہ جنہیں پروردگار ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے کربلا کی زیارت کی اجازت دیتا، وہاں بھی بے چینی، آسمان پہ بھی تڑپ ہے. ملائکہ وہاں بھی درخواست کرتے ہیں اور درخواست قبول ہوتی. تو جو ملائکہ زیارت کر کے آتے ہیں کربلا معلیٰ، واپس آنے کے بعد سارے حالات سن کے آتے ہیں. سنا کہ یزید اور ابن زیاد کا تذکرہ لعنت کے ساتھ 5ویں آسمان پہ بھی جاری. لیکن جب پیغمبر نے 5ویں آسمان کا دورہ کیا وہاں صرف ایک تصویر تھی. اب 2 تصویریں، وہ علی کی تصویر تھی اور ملائکہ ہجوم کیے ہوئے کھڑے تھے. جناب دانیال سے ملاقات ہوئی. اس تصویر کو دیکھا اپنے بھائی علی کی. اس کے بعد دیکھا کہ ملائکہ بہت بے چین. پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو 5ویں آسمان کے فرشتے کیا بات ہے؟ تو اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ آپ کے بھائی علی کی کیا حالت ہے. ویسے تو ہر فرشتہ پیغمبر کے بارے میں بھی سوال کرتا، مگر چونکہ پیغمبر تو خود آئے ہوئے تو پوچھا جا رہا ہے علی کی کیا کیفیت ہے. پیغمبر اسلام مسکرائے، کہا کہ کیا تم میرے بھائی علی کو جانتے ہو؟ اب دیکھیے اگر رسول یہ سوال نہ کرے تو یہ چیزیں کیسے ہمارے سامنے آئے. اب 5ویں آسمان سے علی کے ساتھ علی کے ماننے والوں کا تذکرہ بھی شروع ہو رہا. ابھی تک کے پورے سفر میں آپ فقط ایک مقام برزخ کے علاوہ اور کہیں شیعان اہل بیت کا ذکر نہیں سنا. اب معراج کے سفر میں شیعان اہل بیت کا تذکرہ بھی داخل ہوا 5ویں آسمان سے. فرشتوں نے مسکرایا، پیغمبر نے سوال کیا. فرشتوں نے حیران ہو کے کہا اللہ کے رسول ہمیں تو جب پیدا کیا گیا وہی کے 4تھے آسمان کے فرشتے کہہ رہے ہیں تو وعدہ لیا گیا تھا خدا نے اپنی وحدانیت، آپ کی رسالت، علی کے ولایت کا. اور اللہ کے رسول علی تو علی، ہم علی کے ایک ایک ماننے والے کا منہ دن میں 5 مرتبہ دیکھتے ہیں جب وہ نماز کے لیے اپنے مصلی پہ کھڑا ہوتا. عجیب بات یہ کہ سفر معراج میں فضائل بھی بہت بیان ہو رہے ہیں شیعان اہل بیت کے، مگر ہر جگہ کم و بیش تذکرہ ان کی عبادتوں کا آ رہا. فرشتے کہتے ہیں کہ علی تو علی، علی کا مقام تو بہت بلند. علی کے جو غلام ہیں شیعان اہل بیت، ہمارے لیے تو وہ ہمارے سردار. یہ 5ویں آسمان کے فرشتے کہہ رہے ہیں. اور کوئی دن نہیں جاتا کہ کم سے کم 5 مرتبہ ہم شیعان علی کا چہرہ نہ دیکھتے جب وہ اپنی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوتے. اور یہ بھی عجیب بات، فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ان شیعان اہل بیت کا چہرہ دیکھتے ہیں جو نماز کے لیے کھڑے ہوتے. اگر فرشتے یہ کہیں تو اس کا مطلب یہ کہ شیعان اہل بیت کی 2 قسمیں، کچھ نماز پڑھتے ہیں کچھ نہیں پڑھتے. فرشتوں نے کہا کہ ہم تو شیعان اہل بیت کو دیکھتے ہیں جو نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. یعنی 5ویں آسمان کے فرشتوں کے نزدیک یہ طے شدہ بات ہے کہ جو شیعہ علی ہے وہ یقیناً وقت نماز مصلی پہ ضرور کھڑا ہوگا. پیغمبر اسلام نے ان سب سے گفتگو کی. جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول آئیے اب 6 آسمان کی جانب چلے. پیغمبر اسلام کا سفر ابھی جاری اور ابھی تک جبرائیل کے ساتھ ہے، مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر آسمان میں کوئی نہ کوئی چیز بڑھتی جا رہی. اب 6 آسمان میں پیغمبر اسلام داخل ہوئے. 6 آسمان اللہ کے انتہائی جلیل القدر نبی کے حوالے، وہاں بھی یہی کیفیت. دروازہ کھولا گیا، فرشتے بے چینی سے تڑپ کے پیغمبر کے استقبال کے لیے آئے، مگر
نبی جو کہ وہاں کا نگران ہے ابھی خاموش ہے. پیغمبر اسلام کی ملاقات جناب موسیٰ سے ہوتی ہے. یہاں پر پیغمبر نے دیکھا کہ ایک وہ نبی کہ جو انتہائی لمبا قد، جناب موسیٰ کا قد لمبا، بال بہت گھنے، رنگ گندمی رنگ، اور وہ پیغمبر کو دیکھ کے جملہ کہتے ہیں اور بار بار اسی کو دہراتے ہیں. پیغمبر کا پہلے تو استقبال کیا اور اس کے بعد کہا کہ بنی اسرائیل والے میرے بارے میں کہتے ہیں، یعنی قوم یہود میرے بارے میں کہتے ہیں کہ میرا مقام سب سے بلند، جبکہ اللہ کے حبیب آپ سب سے بلند ہے، میں تو آپ کا غلام. اور مسلسل یہ جملہ کہتے رہے جب تک کہ پیغمبر چھٹے آسمان پر رہے. بعض روایات کے مطابق یہیں پر پیغمبر اسلام کی ملاقات ہارون سے بھی ہوئی، اور بعض روایتیں کہ نہیں، جناب ہارون دانیال نبی کے ساتھ 5ویں آسمان پر تھے، چھٹے آسمان پر تنہا موسیٰ سے جناب موسیٰ سے ملاقات ہوتی. جہاں بھی پیغمبر نے یہ دیکھا کہ فرشتے انتہائی بے چینی سے پیغمبر کو گھیرے میں لے کے کھڑے. پیغمبر نے سوال کیا کیا بات ہے، اور فرشتوں کا پھر وہی جواب، لیکن کیونکہ ہر دفعہ جملہ بدل رہا اس لیے میں نے الگ الگ اس روایت کو بیان کیا، ورنہ باقی جو روایتیں 7 آسمانوں میں مشترک تھی اس کو میں نے شروع میں بیان کر دیا. فرشتے کہتے ہیں اللہ کے رسول، ہماری پیدائش کے وقت ہم سے یہ وعدہ لیا گیا کہ ہم خدا کی وحدانیت تو آپ کی رسالت اور علی کی ولایت کو مانیں، اور اللہ کے رسول ہم لوگ سال میں 1 مرتبہ حج پہ جاتے ہیں. لیکن یہ چھٹے آسمان کے فرشتے کہاں حج پہ جاتے ہیں؟ دنیا میں نہیں، 7ویں آسمان پر، ان کے فوراً بعد آسمانوں کا کعبہ جس کا نام ہے بیت المعمور. اللہ کے رسول ہر سال ہم وہاں حج پہ جاتے ہیں، اور جب وہاں ہم پہنچتے تو وہاں ایک کاغذ ہم کو ملتا، بہت ہی لمبا چوڑا کاغذ جس پر علی کے تمام ماننے والوں کا نام لکھا ہوتا. ہم اپنے جسم اور اپنے پروں کو برکت حاصل کرنے کے لیے ان ناموں سے مس کیا کرتے ہیں. شیعان اہل بیت کے ناموں سے فرشتے اپنے جسم کو اور پروں کو مس کر رہے تاکہ فرشتوں کو برکت حاصل ہو جائے. اور روایت یہ بتا رہی کہ چھٹے آسمان کے فرشتوں نے خاص کہا کہ جب آپ واپس جائیے گا تو ہمارا سلام ہمارے مولا کو پہنچائیے گا. اور اب 7واں آسمان شروع ہو گیا. ایک مرتبہ یہ نور کی سواری 7ویں آسمان میں داخل ہوئی، اور اس سواری کا وہی اصول ہے کہ تیسرے آسمان کے بعد یہ سواری آئی، ہر آسمان میں داخل ہوتی، اور جب اس سے نکلتی ہے تو 40 نور اور بڑھ جاتے ہیں. چوتھے آسمان سے نکلی تو 40 نور اور بڑھ گئے، 5ویں آسمان سے نکلی 40 نور اور بڑھ گئے، اور چھٹے آسمان سے نکل کے جب 7ویں آسمان میں داخل ہو تو یہاں 40 نور اور بڑھ جاتے ہیں. اب 7ویں آسمان کا علاقہ شروع ہو گیا. یہ 7واں آسمان بول یہاں قریب قریب 3 چیزیں یہاں بہت قریب قریب. ایک یہاں پہ بیت المعمور ہے، آسمان والوں کا خانہ کعبہ. آسمان کے فرشتے کہاں نماز پڑھتے ہیں؟ ادھر رخ کر کے بیت المعمور. دوسرے یہیں پہ جنت الماوا، اور تیسرے یہیں پر بیری کا درخت ہے جس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں. سدرا یعنی بیری، منتہا یعنی آخری. سدرۃ المنتہا بیری کا وہ درخت جو آخری درخت ہے نشانی کے لیے. اس کے آگے جبرائیل جیسا فرشتہ بھی نہیں جا سکتا. کائنات کی تاریخ میں فقط رسول آگے بڑھے تھے، ورنہ اب اس سے پہلے کوئی فرشتہ تک آگے نہ بڑھ سکا، نبی تک آگے نہ بڑھ سکا. اب یہ 7واں آسمان ایک کھلا علاقہ، یہاں پر بیت المعمور ایک طرف ہے، ایک طرف جنت الماوا ہے. یہ قرآن کہہ رہا عند سدرۃ المنتہا وعندہا جنت الماوا، وہیں پہ سدرۃ المنتہا ہے، وہیں پہ جنت ماوا. جنت ماوا یعنی رہنے کی جگہ، جنت الماوا وہ جنت کے جس میں مومنین کو رکھا جائے گا. اب یہ 3 علاقے بالکل قریب قریب ہیں. ان میں سدرۃ المنتہا تو بالکل آخر میں ہے. وہاں کیا ہوا یہ ہماری آئندہ تقریر کا عنوان ہے. لیکن بیت المعمور اور جنت اتنے قریب قریب ہیں کہ بعض واقعات روایتوں میں ایسے آئے کہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ یہ بیت المعمور کا واقعہ ہے یہ جنت کا واقعہ. جیسے 7ویں آسمان پر پیغمبر کی ملاقات جناب ابراہیم سے ہوئی، مگر 2 روایتیں، ایک روایت میں ہے کہ یہ وہی بیت المعمور کے قریب نظر آئے ابراہیم، ایک ہے کہ نہیں جنت میں نظر آئے. ایسا لگ رہا کہ خود بیت المعمور بھی جنت کا ایک حصہ، وہاں سے جنت شروع ہو جاتی. چنانچہ میں روایتوں کے اختلاف کو نظر انداز کرتے جو کچھ میں سمجھ سکتا ہوں اس کے مطابق واقعے کو مکمل طور پہ پیش کرتا ہوں کہ جب 7ویں آسمان پر پیغمبر اسلام پہنچے تو پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک مکان بنا ہوا اور اس کے گرد مسلسل فرشتے طواف میں مشغول. جبرائیل نے کہا کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں آتا کہ کم سے کم 70,000 فرشتے اس کے طواف میں نہ ہو، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر کے گیا دوبارہ اس کو موقع ہی نہیں ملا. اتنا ہجوم. دیکھیں فرشتوں کی کثرت، جب سے کائنات بنی اور اس کے بعد بیت المعمور بنا مسلسل طواف، اور جو ایک مرتبہ فرشتہ جس کو موقع مل گیا اب دوسرے فرشتے اتنے زیادہ لائن میں کھڑے کہ دوبارہ اس کا موقع نہیں آیا. یہ وہی بیت المعمور جس کو ہم معصوم نے کہا مسجد اقصی. سبحان الذی اسری
بِأَبْتَغِي لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ، جو کہ یہ آخری مسجد، اس کے آگے تو جنت اور جنت کے آگے سدرۃ المنتہا، یہ ہے سب سے آخری مسجد بیت المعمور۔ روایتوں میں یہ بھی کہ آدم نے پہلا حج اس کا کیا تھا، جب دنیا میں بھیجے گئے اور جبرائیل آئے آدم کے پاس تو آدم اور جبرائیل نے مل کے اسی بیت المعمور کی سیدھ میں مکے میں یہ خانہ کعبہ بنایا، اور خانہ کعبہ جو بیت المعمور کے بعد بنا، بیت المعمور کی اتنی سیدھ میں کہ پیغمبر فرماتے کہ جب میں بیت المعمور کے اندر داخل ہوا تو ایک مرتبہ آواز آئی کہ اے میرے حبیب اپنے پیروں کی جانب دیکھو۔ میں نے اپنے پیروں کی جانب دیکھا تو بالکل میرے نیچے خانہ کعبہ اس طرح نظر آ رہا تھا کہ اگر اپنے ہاتھ، یہ پیغمبر کا جملہ، اگر اپنے ہاتھ سے کوئی چیز میں چھوڑتا تو وہ سیدھا جا کے خانہ کعبہ کے اندر وہ چیز گرتی، بالکل اتنی سیدھے بیت المعمور اور خانہ کعبہ کے درمیان۔ اب پیغمبر اسلام بیت المعمور کے قریب پہنچتے اور ایک مرتبہ یہ دیکھ کے، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم کسی بھی مسجد میں جائیں تو ہمارے لیے مستحب ہے کہ وہاں کوئی نماز پڑھے، اگر واجب نماز کا وقت ہے تو وہ پڑھے، اگر کوئی واجب نماز کا وقت نہیں ہے تو کوئی قضا نماز پڑھے، اگر کوئی قضا نماز نہیں ہے تو 2 رکعت تحیت المسجد کی نماز پڑھے۔ تحیت یعنی سلام، ایک انسان دوسرے انسان سے ملے تو سلام کرتا، ایک مومن مسجد سے ملے تو مسجد کا سلام یہ ہے کہ نماز پڑھی جائے۔ البتہ اگر واجب نماز ہے تو وہ پڑھنا بہتر، قضا نماز ہے تو وہ پڑھنا بہتر، واجب بھی نہیں ہو قضا بھی نہ ہو تو تحیت المسجد کی نماز، ورنہ اگر واجب یا قضا ہے تو وہی تحیت المسجد کہلائے گی۔ مگر یہ مسجدوں کا مسئلہ ہے، اگر آپ خانہ کعبہ میں جائیں وہ بھی ایک مسجد، مگر وہاں پہ تحیت المسجد نہیں، وہاں کا حکم ہے کہ طواف کرو، وہاں کا تحیہ کعبے کا سلام نماز نہیں، کعبے کا سلام طواف ہے۔ تو پیغمبر بھی آسمانوں کے کعبے میں پہنچے، پیغمبر اسلام نے سب سے پہلے خانہ خدا کا طواف کرنا چاہا، مگر آسمانوں والا خانہ خدا بیت المعمور کا طواف شروع کیا پیغمبر نے، طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، اور اب پیغمبر بیت المعمور کے اندر تشریف لے جا رہے۔ ایک تو خانہ کعبہ کے گرد طواف ہے، پھر کعبے کے اندر جانا وہ ایک اور عبادت ہے، اور اندر جانے کے بعد پیغمبر نے وہ منظر دیکھا تھا کہ بالکل میرے نیچے دنیا کا خانہ کعبہ، لیکن جب پیغمبر اسلام اندر جانا چاہتے ہیں، یہ روایت، تو پیغمبر نے کہا کہ میں نے اپنے صحابیوں میں سے چند کو اپنے ساتھ دیکھا، اور جو صحابی میرے ساتھ تھے، سلمان جیسے، ابو ذر جیسے اور بہت سارے، ان کی 2 قسمیں تھیں، کچھ کے لباس انتہائی صاف ستھرے اور نئے تھے، کچھ کے لباس انتہائی میلے کچیلے اور پرانے تھے۔ جن کے لباس صاف ستھرے اور نئے تھے انہیں تو اجازت ملی میرے ساتھ بیت المعمور میں جانے، اور باقیوں کو دھکے دے کے پیچھے ہٹا دیا گیا۔ پتا چلا وہ میرے ساتھ میری اطاعت کرنے والے ہیں، یہ میرے بعد خود کو چھوڑ دینے والے۔ بس روایت کا اتنا ہی جز، کیونکہ میں نظر انداز کروں یہ بھی مناسب نہیں، تفصیل میں جاؤں اس کی بھی ضرورت نہیں۔ بیت المعمور کا طواف پیغمبر نے کیا، 2 رکعت نماز ادا کی، بیت المعمور کے اندر تشریف لے گئے، اندر سے زیارت کر کے باہر آتے۔ اب جو پیغمبر آگے بڑھے تو فوراً وہ درخت شروع ہو گیا جس کا نام ہے طوبہ۔ اب وہ درخت جو شروع ہوا، کیونکہ درخت بہت بڑا درخت، اتنا بڑا درخت ہے یہ جس کا نام طوبہ، جو قرآن میں بھی آیا، طوبہ لہم وحسن مآبا، پروردگار ان کو طوبہ عطا کرے گا، اور یہ طوبہ کتنی بہترین جگہ۔ تو یہ اتنا لمبا درخت ہے کہ خود پیغمبر نے کہا کہ اگر کوئی آدمی عربی گھوڑے پر بیٹھ جائے اور عربی گھوڑے کو پوری رفتار سے دوڑا 100 سال تک، 100 سال یہ گھوڑا دوڑتا رہے گا، تب بھی اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا، اتنی دور تک یہ درخت گیا ہوا۔ 100 سال، 1 دن 2 دن 1 سال 2 سال نہیں، تب جا کے اس درخت کا سایہ ختم ہوگا۔ یہ بیت المعمور کے فوراً بعد شروع ہو جاتا، لیکن یہ بات تو واضح کہ جب درخت اتنا بڑا تو بیت المعمور کے بعد اس کی شاخیں شروع ہوتی، خود اس کا جو تنا ہے تو بہت آگے جا کے کہیں ہوگا۔ پیغمبر اسلام فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ بیت المعمور کے بالکل نیچے سے 2 نہریں جاری، 2 نہریں بہ رہی، درخت کا سایہ اور 2 نہریں۔ جبرائیل سے پوچھا یہ سایہ اور یہ نہریں؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول یہ جنت شروع ہو گئی، یہ جنت کا درخت ہے طوبہ، اور یہ 2 نہریں کون ہیں؟ ایک نہر کوثر ہے، ایک نہر رحمت ہے جس کا نام سلسبیل بھی ہے۔ اللہ کے رسول وہ جنت میں جو 2 نہریں بہتی، نہر کوثر اور نہر سلسبیل، وہ بیت المعمور کے نیچے سے بہ رہی۔ پیغمبر اسلام فرماتے کہ میں نے کوثر کی نہر سے تو جام بھر کے پیا اور سلسبیل کی نہر میں غسل کیا۔ بارگاہ الہی میں پیغمبر پہنچ چکے ہیں، ہم بھی معصوم کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو غسل کرتے ہیں، پیغمبر بارگاہ الہی کے بہت قریب سلسبیل میں غسل کرتے ہیں، کوثر کی نہر سے پانی پیتے ہیں، اور پیغمبر آگے تشریف لے جاتے ہیں۔ اب جنت کے بعد ہے سدرۃ المنتہا، اب جو پیغمبر آگے گئے تو جنت شاید شروع ہو گئی۔ اتنی تفصیلات روایت میں نہیں ہے کہ جنت کہاں سے شروع ہوئی،
اس لیے میں نے کہا کہ شاید جنت شروع ہو گئی کہ پیغمبر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے شیعوں کے اور میری اولاد کے ماننے والوں کے مکانات کا سلسلہ شروع ہو چکا، یعنی یہ جنت کا آغاز ہو چکا. اور جب میں جنت میں داخل ہوں تو 4 اور نہر میں نے بہتی بھی دیکھی. ایک نہر پانی کی، ایک نہر دودھ کی، ایک نہر شہد کی اور ایک نہر شراب طہورہ کی. یہ 4 نہریں جنت کی ہیں اور 2 نہریں کوثر و سلسبیل، ایک جس کا پانی پیا جائے گا، ایک جس میں غسل کیا جائے گا. یہ بیت المعمور سے بہتی ہوئی جنت میں آ رہی. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اسی دوران میں نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے، ایک تو جنت کا وہ درخت ہے جو پورے جنت پہ چھایا ہوا، جس کی تفصیل آئندہ ہے، اور اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے درخت جنت میں کئی جگہ لگے ہوئے. میں نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے کوئی ایسی شخصیت بیٹھی ہے جو بالکل پیغمبر کے مشابہ پر جیسے، اور وہ جس درخت کے قریب بیٹھے وہ درخت کی ذرا عجیب قسم کا ہے. میں نے پوچھا جبرائیل سے کہ یہ کون؟ کہا کہ یہ آپ کے جد حضرت ابراہیم اور آپ انہی کی شکل پہ ہیں. لیکن چونکہ ہمارے اعتقاد کے مطابق پیغمبر اسلام اول ما خلق اللہ نوری کی منزل پر، اس لیے میں نے کہا کہ ابراہیم پیغمبر کے مشابہ، بالکل وہی شکل، کیونکہ ابراہیم دادا ہے پیغمبر اسلام کے. میں نے سوال کیا کہ یہ بچے بچیاں، اس سے پہلے بھی بہت سے نبی ملے، آدم ملے اور یحییٰ ملے اور عیسیٰ ملے اور موسیٰ ملے اور ہارون ملے اور یوسف ملے، دانیال ملے، اتنے سارے نبی ملے، وہ سب تنہا تھے. کہ جہاں پہ یہ اتنے سارے بچے کہاں سے آ گئے؟ تو ایک مرتبہ جواب ملا کہ یہ سارے بچے وہ ہیں جو آپ کے ماننے والوں کی اولاد جو بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں. بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں. پروردگار عالم کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم نے خصوصی دعا کی تھی. ابراہیم کی دعائیں تو ویسے بھی قرآن بتا رہا ہے کہ فوراً مستجاب ہوتی تھی ہر نبی کی دعا، مگر ابراہیم کی دعا خصوصیت سے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ جناب ابراہیم ہی کی دعا. ابراہیم نے وہاں بھی ایک دعا کی اس دنیا سے جا کے کہ پروردگارہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری نسل میں جو رسول و امام ہونے والے ہیں ان کے ماننے والوں کی اولاد کی پرورش میں کروں گا. یہ شیعان اہل بیت کا مقام کہ ان کی اولاد کی پرورش کی درخواست ابراہیم جیسا جلیل القدر نبی کر رہا. پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کی اس خواہش کو پورا کیا. ایک مرتبہ پیغمبر جناب ابراہیم کے قریب گئے، سلام کیا، کیونکہ یہ جد ہے. یہاں پر ضمنی طور پر ایک روایت اور ایک واقعہ آ جائے تو بات اور مکمل ہو جائے گی. روایت یہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اطلاع ملی کہ مولا آپ کا ایک قریبی صحابی مرنے کے قریب ہے، بری حالت ہے، اس کی سکرات کی کیفیت ہے. امام اس کی مزاج پرسی کے لیے عیادت کے لیے تشریف لے گئے. دیکھا کہ واقعات اب آخری وقت آ رہا، لیکن امام نے یہ دیکھا کہ وہ بہت گھبرا رہا، بہت بے چین، بہت پریشان ہے. پوچھا، کہا کہ ہے شخص پروردگار کے فضل اور رحمت پر امید کر. پروردگار اپنے تمام گناہگار بندوں پر احسان کرنے والا اور ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے والا. کہا مولا وہ تو مجھے پورا یقین و بھروسہ، میں اپنی موت کی وجہ سے نہیں ڈر رہا. مجھے فکر اس بات کی ہے کہ میری چھوٹی چھوٹی بچیاں، اب ان کا کون خیال کرے گا، ان کی کیا کیفیت ہوگی، ان پہ کیا گزرے گی میرے بعد. لڑکے ہوں تو پھر بھی پل جاتے ہیں، مگر لڑکیاں، ان کی تربیت، ان کی شادی، یہ بڑا مسئلہ. امام نے کہا سن، جب میرے جد معراج کے سفر پہ گئے تھے اور جناب ابراہیم سے انہوں نے ملاقات کی تھی، بس اسی منزل کی روایت ہے، تو ایک مرتبہ سوال کیا تھا اپنے جد سے، پیغمبر نے اپنے جد سے ابراہیم سے کہ یہ آپ کے چاروں طرف کون ہیں بچے بچیاں؟ تو کہا کہ یہ تمہارے اور تمہارے بھائی علی کے ماننے والوں کی اولادیں ہیں کہ جن کی میں کفالت کر رہا ہوں اور تربیت کر رہا ہوں. اور ایک مرتبہ پیغمبر نے پوچھا تھا کہ اے ابراہیم، یہ جس درخت کے نیچے آپ بیٹھے یہ بڑا عجیب درخت ہے. جناب ابراہیم مسکرائے، کہا کہ ہاں، یہ درخت وہ ہے کہ جس کی ہر شاخ ایک الگ مزہ، اس میں وہ پھل لگے ہوئے کہ جس وقت کسی کو خواہش ہوتی ہے وہ اس کے قریب جائے، درخت کی شاخ خود جھکتی. جناب ابراہیم کا جملہ، نبی کا جملہ، جس طرح ماں اپنے بچے کو غذا دیتی، درخت کی شاخوں کی شکل بھی وہی ہے، انداز بھی وہی، کہ جب کسی بچے کو کسی چیز کی خواہش ہوتی درخت کی شاخ جھکتی، اس بچے کے منہ میں داخل ہو جاتی، بالکل ایسے جیسے وہ ماں سے غذا لے رہا، جس پھل کی، جس میوے کی، جس مشروب کی وہ تمنا کرتا، وہی مزہ اس شاخ میں سے اس کو محسوس ہوتا. اور ایک وقت اولین و آخرین کے بچے جمع ہو جائیں تو اس درخت میں اتنی شاخیں ہیں کہ ہر ایک کو اس کی غذا مل سکتی. معصوم نے کہا، یہ جناب ابراہیم کا جواب. اس کے بعد امام نے کہا کہ اے شخص، وہ پروردگار عالم جو اس طرح سے اپنے نیک بندوں کی اولادوں کا خیال کرتا
موت کے بعد یہ بھلا کیسے ممکن ہے کہ اس دنیا میں ان کو نظر انداز کر دے گا؟ جو خدا ان بچوں کی موت کے بعد جنت میں ان کو رزق دینے والا، وہی خدا تمہاری بیٹیوں کا بھی خیال کرے گا، فکر کی کوئی بات نہیں۔ تو امام شب معراج کی اس روایت کے ذریعے بیٹیوں کے باپ کو تسلی دلائی، حوصلہ دلایا، کیونکہ آخری جملہ یہ کہ بس بیٹیوں کے باپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، پروردگار ان کی بیٹیوں کی حفاظت کرنے والا اور نگرانی کرنے والا۔ اور اب ایک دوسرا جملہ سن لیجیے کہ پیغمبر اسلام جب معراج پہ تشریف لے گئے تو بعض روایتوں میں ہے کہ اس سے کچھ پہلے جناب زید ابن حارثہ کی چھوٹی بچی رقیہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ جناب زید پیغمبر کے وہ غلام ہیں جو پیغمبر کے بیٹے کہلاتے تھے۔ پیغمبر نے بعد میں اپنی بہن کی شادی ان سے کی تھی، خبیزات بہن کی، لیکن اس سے پہلے جناب زید کے 4 نکاح ہو چکے تھے۔ اس کے نتیجے میں 2 اولادیں ہوئی تھی، جن میں ایک چھوٹی بچی تھی جس کا نام تھا رقیہ بنت زید۔ اس کا انتقال ہو گیا تھا مکے میں۔ بہرحال ہر باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی، جناب زید بہت پریشان تھے، میری بیٹی جو مجھ سے اتنی مانوس ہے، جو مجھ سے اتنی ہلی ہوئی ہے، وہ انتقال کر چکی۔ پیغمبر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے جد ابراہیم کے قریب دیکھا، ایک تو وہ درخت اور چھوٹی چھوٹی نہریں، میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک بچی ایک نہر میں غوطہ کھا رہی، یعنی آرام سے نہا رہی ہے، پانی اڑا رہی ہے بہت آرام سے۔ شکل جانی پہچانی نظر آئی، پوچھا تو کون؟ کہا اللہ کے رسول میں زید ابن حارثہ کی بیٹی ہوں، اور پروردگار نے موت کے بعد مجھے یہاں بڑے آرام سے رکھا۔ پیغمبر کہتے ہیں کہ معراج کے فوراً بعد میں نے زید کو بلا کے خاص خوشخبری سنائی کہ اپنی بیٹی کے مرنے پہ اتنا غمگین نہ ہو، وہ تو جنت کے اندر جناب ابراہیم کی گود میں پرورش پا رہی اور جنت کی نہروں میں غوطہ کھا رہی۔ پیغمبر اسلام فرماتے کہ اس موقع پر جنت کے اندر میں نے کچھ اور عجیب چیزیں دیکھی، سب کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ ایک آخری روایت پڑھتے ہوئے، کیونکہ پھر میرا وقت پورا ہو جائے گا تقریر کا، ایک آخری روایت پڑھتے ہوئے باقی مشاہدات جنت یہ آئندہ ہفتے۔ پیغمبر اسلام اب یہ ایک دم سے معراج کے واقعے سے ہٹ کے میں کچھ روایتیں پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ ان سب میں معراج کا تذکرہ، چھٹے امام کا اپنے ماننے والے کو بیٹیوں کے بارے میں تسلی دینا، پیغمبر کا آ کے زید ابن حارثہ کو تسلی دینا۔ ایک روایت اور ہے کہ پیغمبر اسلام اپنی بیٹی فاطمہ سے جو محبت کرتے تھے وہ تو ہر آدمی جانتا، مگر خصوصیت کے ساتھ پیغمبر کا طریقہ یہ تھا کہ فاطمہ کے جسم کی خوشبو کو بھی سونگا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ پیغمبر کی ازواج میں سے ایک، یہ روایت ہمارے ہاں بہت پڑھی جاتی، لیکن میں معراج کے سفر میں اس کو نظر انداز تو نہیں کر سکتا، مختصر کر سکتا ہوں کیونکہ آپ کی سنی ہوئی روایت ہے۔ پیغمبر کی ایک زوجہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول یہ باپ بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں اور باپ بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، مگر یہ جسم سونگنا اس میں ضرور کوئی مصلحت ہوگی، پیغمبر کا عمل بغیر مصلحت تو نہیں ہوتا۔ کہا کہ ہاں اے عائشہ، جب میں معراج کے سفر جنت میں داخل ہوا تھا تو پہلے تو میری ملاقات اپنے جد ابراہیم سے ہوئی، اس کے بعد پھر جبرائیل مجھے لے کے آگے بڑھ اور ایک جگہ لے جا کے بٹھا دی، تھوڑی دیر کے بعد رطب لے کے آئے، وہ نرم کھجور، اور وہ رطب مجھے دیا، ایک کھجور میں نے کھائی، مگر ایسی کہ شہد سے زیادہ میٹھی اور مشک سے زیادہ خوشبودار، اتنی لذیذ وہ کھجور۔ اب عرب کا رہنے والا کسی کھجور کو لذیذ کہے تو بات ہی کچھ اور، ہم اور آپ تو کبھی کبھار کھجور کھاتے ہیں، عرب تو مقام ہے کھجوروں کا، دنیا کی ہر قسم کی کھجور وہاں ہوتی، 400 سے زیادہ قسموں کی کھجور تو آج بھی مدینے میں ملتی، اور پیغمبر کے زمانے میں تو اور زیادہ قسمیں۔ ایسا آدمی جس کا گھر کسی پھل کا مرکز ہو، اس کے ذہن میں تو بہرحال لذت کا تصور ختم ہو جاتا، مگر ایسی خوشبودار کھجور، وہ میں نے 2 یا 3 دانے اس کے کھائے، اس کے بعد وہی کھجور میرے جسم میں گئی اور میرے جسم میں جا کے نطفہ قرار پائی۔ جب میں دنیا میں واپس آیا تو اس کے بعد پھر فاطمہ کی پیدائش کا انتظام ہوا، اور آج فاطمہ کے جسم سے اسی کھجور کی اور جنت کے اس باغ کی خوشبو مجھے آتی، اس لیے بار بار میں اس خوشبو کو سونگتا ہوں۔ یہ سفر معراج کا ایک نتیجہ یہ بھی، سفر معراج کا ایک اختتام یہ بھی۔ البتہ یہ علماء نے کہا کہ اس روایت کا مطلب یہ کہ یہ جو واقعہ ابھی بیان کیا جا رہا ہے اس میں یہ واقعہ پیش نہیں آیا، یہ واقعہ اس میں پیش نہیں آیا۔ پیغمبر نے اس سے پہلے کوئی معراج کی، اس میں وہ واقعہ پیش آیا ہوگا، کیونکہ یہ جو معراج اب میں پڑھ رہا ہوں یہ نبوت کے 10ویں سال میں، اور جناب فاطمہ کی ولادت نبوت کے 5ویں سال میں، تو وہ پہلی معراج ہوگی جو نبوت کے 5ویں سال میں پیغمبر کو ملی، مگر جنت کے اندر پیغمبر نے اس رطب کو کھایا، جس کے نتیجے میں دنیا میں ولادت فاطمہ کا انتظام ہوا۔ یہاں تک ہماری گفتگو پہنچتی کہ پیغمبر جنت میں داخل ہو چکے، جناب ابراہیم سے پہلی ملاقات ہوئی، اس کے بعد وہ رطب پیغمبر نے کھایا، اس کے بعد اب اسی جنت کے اندر پیغمبر اسلام کی ملاقات مزید کچھ فرشتوں سے ہوگی
جو شیعان علی کے کچھ فضائل بھی بیان کریں گے، کچھ عبادتوں کا تذکرہ بھی کریں گے۔ بس ایک جملہ رہا جاتا کہ 7ویں آسمان میں جب پیغمبر داخل ہوئے تھے تو بیت المعمور پہ جانے سے پہلے وہاں بھی فرشتوں نے پیغمبر کو گھیر لیا تھا اور پیغمبر سے سوال علی کے بارے میں کیا گیا تھا، اور پیغمبر نے اس وقت پوچھا کہ کیا تم علی کو جانتے ہو؟ تو ہر آسمان کی طرح، البتہ یہ آپ کو یاد ہوگا 4تھے آسمان سے یہ بات شروع ہوئی، ہر آسمان کی طرح انہوں نے بھی کہا کہ ہماری پیدائش سے ہم سے یہ عہد لیا گیا، اور اللہ کے رسول ہر جمعے کے دن جتنے بھی شیعان علی ہم سب ان کا نام لیتے ہیں، کیونکہ اس سے ہم کو برکت حاصل ہوا کرتی۔ 4تھے آسمان کے فرشتوں نے کہا علی کا نام لے کے سلام کرتے ہیں، 5ویں آسمان کے فرشتوں نے کہا ہم نماز کے وقت شیعان علی کو دیکھتے ہیں، 6تھے آسمان کے فرشتوں نے کہا سال میں 1 مرتبہ جاتے ہیں بیت المعمور میں اپنے جسم کو مس کرتے ہیں، نام ہے شیعان اہل بیت، اور 7ویں آسمان کے فرشتوں نے کہا سال میں ہفتے میں 1 مرتبہ شیعان اہل بیت کا نام لینا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس سے ہمیں برکت ملا کرتی ہے۔ یعنی اہل بیت کا نام تو بہت بڑی چیز ہے، شیعان علی کے نام سے ملائکہ برکت حاصل کر رہے ہیں۔ 6ٹھے آسمان کے فرشتے سال میں 1 مرتبہ، 7ویں آسمان کے فرشتے ہر جمعے کے دن۔ لیکن کون سے شیعان علی، اس کی بھی تھوڑی تفصیل اسی روایت کے اندر ہے۔ پیغمبر ابھی جنت میں داخل ہی ہوئے، جنت تو بہت بڑی، آئندہ تقریر میں آپ سنیں گے، اب بہت مشکل لگ رہا، پہلے میرا ارادہ تھا کہ آئندہ منگل کو آخری گفتگو ہوگی، اب بہت مشکل لگ رہا ہے کہ آئندہ منگل کو یہ گفتگو مکمل ہو سکے، تو شاید 1 منگل اور 17 شعبان تک یہ سلسلہ چلے، اس میں معراج کا سفر مکمل ہو جائے گا۔ آج ہماری گفتگو دوسرے آسمان سے بیت المعمور تک کے سفر پہ ہوئی ہے، آئندہ انشاءاللہ جنت کا سفر، اس کے بعد سدرۃ المنتہا کی منزل، اور آخری تقریر میں جب پیغمبر واپس آئے تو خدا کی بارگاہ سے کیا تحفے لے کے آئے اور کیا احکامات لے کے آئے۔ کیونکہ آج میں نے کافی طویل گفتگو ہو گئی، اور دوسری جانب ویسے ہی تاخیر سے شروع ہوئی گفتگو، اس لیے سوال و جواب یا مسائل کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ میں انتہائی معذرت خواہ ہوں ان مومنین سے کہ جن کے مسئلے بطور امانت میرے پاس محفوظ ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ہم تقریر تھوڑی مختصر کر دیں گے تاکہ یہ جو آج کوتاہی ہوئی اس کا ازالہ ہو جائے۔ پروردگارہ اس سفر معراج کی برکتوں کا واسطہ، اور پروردگارہ ان سب سے بڑھ کر اس عظیم شخصیت کا واسطہ جو کائنات کی شفیع بھی ہے اور ہر گناہگار کو جنت میں پہنچانے والی بھی ہے، کہ جس کی ولادت کا دن ابھی ختم ہوا، ہم سب کو دنیا اور آخرت میں سرکار امام مظلوم کے ماننے والوں میں شامل فرما۔ امام حسین کی ولادت کا واسطہ ایمان کے ماننے والوں کو ان کے غم کے علاوہ دنیا کا کوئی غم نہ ہونے پائے۔ پروردگارہ امام مظلوم کی محبت کا واسطہ ہمارے آنکھوں سے نکلنے والے ان آنسوؤں کا واسطہ جو امام مظلوم کی یاد میں اور ان کے مصائب کو یاد کرتے ہوئے نازل ہوئے، ہم سب خصوصاً جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، تمام مومنین کی حاجتوں کو پورا کر دے۔ پروردگارہ ہمارے مرحومین کی بھی مغفرت فرما، اور پروردگارہ ہم سب ذکر حسین کے ساتھ فکر حسین اور سیرت حسین پہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ اور پروردگارہ حسین کا وہ بیٹا جو ویسے تو تمام انبیاء و ائمہ اور اولیاء کے خون ناحق کا انتقام لے گا، مگر خصوصاً اپنے جد حسین مظلوم اور جدہ جناب زینب مظلومہ پہ اٹھائے جانے والے مظالم کا انتقام لے گا، حسین کی اور زینب کے اس فرزند امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم